آج ہم سورۃ الزلزال کی گہرائی میں اتریں گے۔ یہ صرف ایک صورت نہیں بلکہ ایک طرح سے کائنات کے حتمی فورینزک آڈٹ کی تصویر کشی ہے۔ تو آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں اس کے مرکزی خیال سے، اور وہ خیال ہے انسانیت کا یہ مغالطہ، یہ غلط عقیدہ کہ ہم نے اس سیارے کو، اس زمین کو پوری طرح فتح کر لیا ہے اور یہ اب ہمارے مکمل کنٹرول میں ہے۔ ہمارا جدید نقطۂ نظر کیا ہے؟ یہی کہ زمین ایک بے جان چیز ہے، ایک مردہ چٹان جسے ہم جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم اس پر چلتے ہیں، اس کا سینہ چیر کر وسائل نکالتے ہیں اور یہ مان کر بیٹھے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہماری غلام ہی رہے گی۔ اور اس سوچ کی نشانیاں ہمیں ہر طرف نظر آتی ہیں، کبھی آسمان سے باتیں کرتی اونچی اونچی عمارتوں کی شکل میں، تو کبھی زمین کے اندر بنے ایٹمی بنکرز کی شکل میں۔ ہم اس کے خزانوں سے اپنی معیشتیں چلاتے ہیں، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم نے اس سیارے پر مکمل مہارت حاصل کر لی ہے۔ اس پوری سوچ کو ہم ایک نام دے سکتے ہیں، سائنسی نرسیسیت، یعنی یہ عقیدہ کہ ہماری ٹیکنالوجی نے اور فزکس کے قوانین پر ہماری سمجھ بوجھ نے ہمیں اس زمین کا ہمیشہ کے لیے مالک بنا دیا ہے۔ یہی وہ تکبر ہے، یہی وہ غرور ہے جسے سورۃ الزلزال چیلنج کرتی ہے۔ تو آئیے اب سورت کے آغاز کی طرف چلتے ہیں، جو انسان کے اسی غرور پر ایک کاری ضرب ہے۔ یہ کسی عام زلزلے کی بات نہیں، بلکہ یہ تو کائنات کے ایک حتمی سسٹم شٹ ڈاؤن کا اعلان ہے۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، زلزالہ، اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ایک زلزلہ آئے گا، بلکہ کہا اس کا زلزلہ، یعنی وہ ایک خاص، آخری اور حتمی جھٹکا جس کے لیے اس سیارے کو بنایا ہی گیا تھا۔ ذرا تصور کریں کہ یہ جھٹکا کیسا ہوگا۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ زمین کا مغناطیسی میدان اس کے پگھلے ہوئے مرکز کی وجہ سے ہے۔ اس دن وہ میدان ختم ہو جائے گا، زمین کا محور اپنی جگہ سے ہل جائے گا، اور اربوں سالوں سے جو دباؤ اس کے اندر جمع ہے وہ ایک ہی لمحے میں پھٹ پڑے گا۔ فزکس کے وہ تمام قوانین جو ہم جانتے ہیں اس دن معطل ہو جائیں گے۔ پھر اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ زمین اپنے سارے بوجھ باہر پھینک دے گی۔ اب اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو ہے ارضیاتی بوجھ، یعنی لاوا، گیسیں، سونا، چاندی، ہیرے، سب کچھ باہر۔ اور دوسرا اس سے کہیں زیادہ خوفناک، اس کا تاریخی بوجھ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کے تمام اجسام، زمین میں جذب ہونے والا ہر معصوم کا خون، اور تاریخ میں چھپے تمام راز اور ناانصافیاں، زمین یہ سارا ڈیٹا ایک ہی جھٹکے میں اگل دے گی۔ تو جب یہ سب ہو رہا ہوگا، اس وقت انسانیت کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ وہ وقت ہے جب زمین کی اصل حقیقت سب پر ظاہر ہو جائے گی۔ اس ناقابل یقین تباہی کو دیکھ کر جب انسان کے سارے سائنسی اصول، ساری کیلکولیشنز فیل ہو جائیں گی، تو اس کے منہ سے بے اختیار صرف ایک ہی سوال نکلے گا، ما لہا، یعنی اسے کیا ہو گیا ہے؟ یہ سوال دراصل جدید انسان کی مکمل شکست کا اعتراف ہے۔ وہ انسان جو ڈیم بناتا تھا، پہاڑ کاٹتا تھا، چاند پر پہنچ گیا تھا، وہ اس دن اپنی بے بسی کا عالمگیر اعلان کرے گا، یہ مان لے گا کہ وہ کچھ بھی کنٹرول نہیں کرتا۔ اب یہاں ایک بہت ہی کمال کی مثال کو سمجھیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ریت کی ایک قسم یعنی سلیکون سے مائکرو چپس بناتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی چپ ہمارے فونز میں، کمپیوٹرز میں، ہر جگہ ہے، اور یہ ڈیٹا محفوظ کرتی ہے، اور جب ہم چاہیں تو وہ اپنا سارا ڈیٹا ہمیں دکھا دیتی ہے، سنا دیتی ہے۔ تو یہاں ایک بہت سیدھا سا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر انسان کی بنائی ہوئی ریت کی ایک چھوٹی سی چپ ماضی کی ساری معلومات کو محفوظ رکھ کر اسے دوبارہ چلا سکتی ہے، تو کیا اس کائنات کے خالق نے اس پوری زمین کو ایک بہت بڑے، ایک حتمی کلاؤڈ سرور کے طور پر ڈیزائن نہیں کیا ہوگا؟ یہ زمین کوئی بے جان چیز نہیں، بلکہ ایک زندہ ریکارڈنگ ڈیوائس ہے جو ہر عمل کو ریکارڈ کر رہی ہے اور بس اپنے بنانے والے کے ایک حکم کا انتظار کر رہی ہے۔ اچھا، تو جب زمین اپنی گواہی دے دے گی، جب یہ الہیاتی آڈٹ مکمل ہوگا، تو اس کا معاشرے پر کیا اثر ہوگا؟ نتیجہ ہوگا تمام انسانی ڈھانچوں کا خاتمہ۔ قرآن ایک لفظ استعمال کرتا ہے، اشتاتن۔ اس کا مطلب صرف بکھرنا نہیں ہے، بلکہ الگ تھلگ، تنہا اور سب سے کٹ جانا ہے۔ یہ ایک ایسی ہائپر انفرادیت کی کیفیت ہے جہاں ہر شخص بالکل اکیلا کھڑا ہوگا۔
یعنی وہ سارے رشتے، وہ سارے تعلق جن کے پیچھے ہم دنیا میں چھپتے تھے، خاندان، قوم، سیاسی جماعتیں، کمپنیاں، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ ہر فرد کو اپنے اعمال کا جواب دینے کے لیے تنہا پیش ہونا ہوگا۔ اور یہ حساب کیسے لیا جائے گا؟ اعمال بتائے نہیں جائیں گے بلکہ دکھائے جائیں گے۔ یہ کوئی چارٹ شیٹ نہیں ہوگی جو پڑھ کر سنا دی جائے۔ یہ تو زندگی کی ایک لائیو 3D مووی کی طرح ہوگا، ایک ہولوگرافک ری پلے جہاں ہر شخص اپنی نیکیوں اور گناہوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھے گا، اور انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچے گی۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس صورت کے عروج پر، جہاں الہیاتی انصاف کا حتمی اصول بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ایک اور حیران کن اصطلاح استعمال ہوئی ہے، مثقالۃ ذرۃ، یعنی ایک ایٹم کے وزن کے برابر یا دھول کے ایک ذرے جتنا۔ یہ انصاف کا وہ پیمانہ ہے جو انسانی تصور سے بھی زیادہ باریک بین ہے۔ دیکھیں، دنیا کے قوانین تو بڑے بڑے جرائم کو پکڑ سکتے ہیں، جیسے قتل، چوری یا ڈاکہ، ان کی ایک حد ہے۔ لیکن الہیاتی انصاف، وہ تو ایک حقارت بھری نظر کا وزن بھی جانتا ہے۔ وہ تنہائی میں چھپ کر کیے گئے ایک نیک عمل کو بھی تولتا ہے۔ وہ ایک مظلوم کے گال پر بہنے والے ایک آنسو کا وزن بھی ریکارڈ کرتا ہے۔ تو اصول بالکل واضح اور حتمی ہے۔ الہیاتی عدالت کا ترازو ایٹم کے وزن پر کام کرتا ہے۔ کوئی بھی عمل، چاہے وہ ایک ذرے کے برابر نیکی ہو یا ایک ذرے کے برابر برائی، وہ ضائع نہیں ہوگا، اسے دیکھا جائے گا۔ آخر میں یہ صورت ہمیں ایک گہری سوچ پر چھوڑ جاتی ہے۔ یہ زمین کوئی کھیل کا میدان نہیں، یہ ایک کائناتی گواہ ہے۔ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، بلکہ ہم وہ مصنف ہیں جو اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل سے اپنی زندگی کی کتاب، اپنا حتمی فیصلہ خود لکھ رہے ہیں۔ تو سوال صرف یہ ہے کہ جب ہماری کہانی دکھائی جائے گی تو وہ کیا دکھائے گی؟